الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1982 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات کی آیت 14 سے ہو رہا ہے، 49/14۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے اس قرآنی نصاب میں، اہم سے اہم تر حقائق، ہدایات، احکام، قوانین، تاکیدات سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ آج کی جس آیت سے یہ درس شروع ہو رہا ہے بڑی بنیادی آیت ہے۔ کہا کہ قالت الاعراب آمنا۔ اعراب یہ بدوی عرب جو تھے انہیں کہا کرتے تھے۔ حضری یا شہری تو بہت تھوڑے سے تھے، شہری کون سے تھے وہاں، اور ان میں بہت تھوڑی آبادیاں تھیں، وہ باقی ساری آبادی جتنی بھی تھی، اور وہ بھی بڑی سکیٹرڈ آبادی ہوتی تھی، لیکن وہ بہرحال صحرا نورد، خانہ بدوش، بدوی ان پہ مشتمل تھی۔ عام طور پہ انہیں اعراب کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اسلام کے احاطے میں داخل ہو گئے، ابھی یوں ہی کہیں گے۔ کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے۔ کتنی اہم تفریق ہے، تمیز ہے جو دونوں میں کی گئی۔ ہمارے ہاں والی بات ہوتی تو وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، مولوی صاحب اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، 6 کلمے پڑھا دیں، ایمان کی صفت پڑھا دیں، یا 1 آدھ کلمہ ہی صحیح، تو اس کے بعد اس کا نام بدل دیتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز جو اگر ہوگی تو ہوتی ہوگی، لیکن وہ تو ایمان ہی کچھ اور ہوتا تھا۔
وہاں تو جان اور مال بیچنے کے لیے بیعت کی جاتی تھی، اس کا نام ایمان ہوتا تھا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تمہیں کہنا یہ چاہیے کہ ہم نے اس مملکت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، سرنڈر کر گئے ہیں، ہم اس کے سامنے جھک گئے ہیں، اس کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اسلمنا، اب اگر اس اسلمنا سے ہی ہم مسلمان کا لفظ لے لیں تو یوں کہا جائے گا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ کیوں نہیں یہ ایمان، کیوں نہیں تم لائے، کیوں نہیں تسلیم کیا جا رہا تمہارا ایمان جو ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت کہو تم ایمان نہیں لائے؟ وہ جی ان لوگوں سے دیکھیے، آواز شاید نہیں وہاں جا رہی، کیسا پیچھے تکیے وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے؟ اب بھی نہیں ہے وہاں آواز جا رہی۔ اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ اب یہ فرق سامنے آ گیا، ایک ایمان ہے کہ جو زبان سے اقرار کر لیا جاتا ہے، میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا، یوں ہی لفظوں کو دہرانا ہی نہیں بلکہ اگر سمجھ سوچ کے بھی یہ لفظ دہرا دیے جائیں تو اگلی شرط اگر پوری نہیں ہوتی، ایمان کا دل کی گہرائیوں میں اترنا، اسے قرآن ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایمان کا دل میں اترنا یہ کیا معنی رکھتا ہے، یہ کیسے اترتا ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ دل میں اترا ہے یا نہیں، دوسروں کو کیسے معلوم ہو، خود اس مدعی کو کیسے علم ہو اس کا کہ اس کا ایمان اس کے دل میں اترا ہے یا نہیں۔ اگلے ہی دو لفظوں میں بات واضح کی، قرآن تو اپنے ہر دعوے کو خود ایکسپلین کر دیتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اب یہ اگر اس کے بعد اطاعت کریں گے احکام خداوندی کی تو ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تو یہ ہوگا ثبوت اس چیز کا کہ ایمان دل میں اتر چکا ہے، جب وہ ایمان جس کا اقرار کیا ہے ان کے اعمال سے ظاہر ہو، ان کے اعمال ثبوت دیں اس بات کا کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، پھر وہ دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ دل میں نہیں اترا اور اسے ایمان کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اب بات یوں ہو گئی کہ ایمان کسی بات کے اس اقرار کا نام ہے جس کا ثبوت اس انسان کے اعمال اور کردار اور سیرت دے۔ اگر اس کی تصدیق اس کے اعمال سے نہیں ہوتی تو اسلمنا والی بات تک تو وہ ٹھیک ہوگا، مسلمان قوم کا ایک فرد بن جائے گا، وہ مومن نہیں ہوگا، اسے صاحب ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکے گا۔ یہاں بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے، بلکہ اگلی آیت بھی آ جائے تو اور وضاحت ہو جائے گی۔ انما المؤمنون الذین، حقیقت یہ ہے جو بات سمجھنا چاہو کہ فی الحقیقت مومن کسے کہتے ہیں، تو مومن وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، ہی یہ بات تو ہے کہ انہوں نے تصدیق کر دی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کر دی، تسلیم کر لیا، اسے حقیقت جان لیا، اس کو اس کی صداقت کو تسلیم کر لیا،
ثم لم یرتابوا، اور ایسے تسلیم کیا کہ ان کے دل میں کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہا۔ یہ اقرار دل کے یقین کی حد تک پہنچ گیا، کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہا۔ اور اتنی ہی بات نہیں ہے ابھی ایمان کی، بات آگے آتی ہے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے بغیر کسی قسم کے اپنے ذاتی مفاد یا اغراض کو سامنے رکھ کر، صرف اس مقصد کے لیے جو خدا نے متعین کیا ہے، اس کے لیے وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ یہی ہیں جن کو ہم اعمال کہتے ہیں، وہ یہ کرتے رہے۔ کہا اولئک ہم الصادقون، یہ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ بڑی اہم بات یہاں سامنے آئی۔ آبادی کے لحاظ سے آج ساری دنیا میں شاید 1 ارب کے قریب مسلمان نام رکھانے والی قوم ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ان میں کتنے ہیں جو قرآن کے اس معیار کے مطابق ایمان والے کہلا سکتے ہیں۔ اسلمنا والی بات تو اور ہو گئی، یہاں تو اسلمنا والی بات بھی نہیں ہے۔ ہم نے بھی کسی اسلامی مملکت کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں ہے، سرنڈر نہیں کیا، اس کی سورینٹی، اس کی حاکمیت اعلیٰ تسلیم نہیں کی۔ ہے ہی نہیں کوئی اسلامی مملکت تو تسلیم ہم کیا کریں گے؟ تو ہم کیسے یہ بن گئے جو کچھ بھی ہے؟ مسلمان قوم تھی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ یعنی ہم نے اتنا بھی نہیں کیا جتنا کہ ان اعراب نے کیا تھا، جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے، کہ وہ تو پھر بھی بہرحال ایک اسلامی نظام یا مملکت کے سامنے جھک گئے تھے، سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ تو ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ یہ جو غیر مسلم اسلام لانے والا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، یعنی کچھ کلمہ ہی صحیح، ان کو دہراتا تو ہے، سمجھدار ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے تو بہرحال اس کو تسلیم کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں پیدائشی مسلمان جو زندگی کے کسی شعبے میں ہم نے اتنا بھی کیا ہو جو ایک عیسائی جا کے مسجد میں کرتا ہے؟ جو غیر مسلم ایمان لانے والا جتنا کچھ کرتا ہے، کیا ہم نے اتنا بھی کیا ہے؟ کچھ ہم نے تو اتنا بھی نہیں کیا۔ نہ تو اعراب کی طرح ہم نے وہ سر جھکایا کسی اسلامی مملکت کے ساتھ، نہ ہی ہم یہ غیر مسلموں کی طرح جیسے رسمی اسلام صحیح لانا، ہم تو رسمی ایمان بھی نہیں لائے ہوئے۔ تو ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی انسانی بچہ پیدائش میں نہ وہ مومن پیدا ہوتا ہے نہ کافر پیدا ہوتا ہے، اسے مومن بھی بننا پڑتا ہے، اسے کافر بھی بننا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ ورب کے سیغے، فعل کے سیغے قرآن کے اندر آئے ہوئے، ان الذین آمنوا ان الذین کفروا، جو ایمان اختیار کرتے ہیں، جو کفر اختیار کرتے ہیں، یہ تو اختیار کرنے کی چیز ہے۔